أشهد أن عليا ولي الله. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کی، تمام حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا تاکہ وہ فیصلہ کرے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، کھرے اور کھوٹے میں۔ اور کتنا کریم ہے وہ پروردگار کہ جس نے ہمیں ایسے پیشوا عطا کیے کہ جن کا انتخاب خود خدا اور اس کے رسول نے کیا، اور ایسے پیشواؤں سے دور رکھا کہ جن کا انتخاب لوگوں نے کیا۔ بے شک خدا کا انتخاب لوگوں کے انتخاب سے بہتر ہے۔ آج جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر بھی دیکھا، ایک اور بہترین سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سٹوریز دکھانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ خدا کی طرف متوجہ ہوں، تاکہ لوگ تحقیق کی طرف متوجہ ہوں، تاکہ لوگ اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیں کہ ایک دن ہم نے مر جانا ہے، ہماری زندگی ختم ہو جانی ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں ہمیں جاننا ہے کہ میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ بہرحال بلا تاخیر میں اپنے مہمان کی خدمت میں سلام پیش کروں گا۔ السلام علیکم نجف بھائی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام احسن بھائی۔ میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت دیا اور اپنی لائف سٹوری عوام الناس کے سامنے آپ شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی بہت شکریہ محسن بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس اپنے اچھے چینل پہ مجھے انوائٹ کیا۔ جزاک اللہ جی، سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان سٹوریز کا مقصد شیئر کرنا، ان کی لائف سٹوری شیئر کرنا، صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ ابا جی کو چھوڑ دیں، اپنے ابائی دین کو چھوڑ دیں اور خدا کے دین کو پہچانیں۔ اس میں چاہے آپ کو اپنے ابا و اجداد کے اگینسٹ جانا پڑے، چاہے آپ کو اپنے محلے کے اگینسٹ جانا پڑے، چاہے آپ کو اپنی سوسائٹی کے اگینسٹ جانا پڑے، مقصد کیا ہے زندگی کا کہ خدا کیا چاہتا ہے وہ ضروری ہے۔ بہرحال بلا تاخیر، نجف بھائی اس وقت کیا ایج ہے آپ کی، اور اس سے پہلے سابقہ کس فرقے سے تعلق تھا آپ کا؟ مختصر سا بس بتا دیں، اور کتنا جی عرصہ میری پہلے آپ شیعہ ایج ہو؟ جی میری ایج 22 ہے، 22 سال اچھا میری عمر ماشاء ہے، اور جی، میرا جو فرقہ ہے وہ اہل سنت بریلوی سے تھا۔ میرے اچھا پاپا کا جو میری ماما جو ہے وہ شیعہ ہے، اور پاپا جی جو تھا وہ بریلوی سے تعلق رکھتے۔ ٹھیک ہے۔ اور کتنا عرصہ پہلے تقریباً آپ شیعہ ہوئے؟ جی میں نے تقریباً ہو گئے 2-3 سال ہوئے اچھا ہیں دو کہ تین مجھے اہل بیت کا پتہ چلا ہے۔ جی اہل بیت کا پتہ اچھا چلا، ان تعارف، کے مجھے ہاں جی تعارف کا پتہ چلا جی۔ صحیح صحیح صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ تو بیسک جو تعارف ہوا، اہل بیت کی طرف آپ متوجہ ہوئے، پھر ظاہری بات ہے مطلب شیعہ ہونا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اہل بیت کا حق ولایت و خلافت مانتے ہیں، اہل بیت کو اپنی جی حجت جی مانتے ہیں، انفیکٹ حدیث ثقلین کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو بیسک جی تعارف کیسے ہوا؟ یعنی بریلوی سے ڈائریکٹ آپ شیعہ ہو گئے یا بیچ کا بھی کوئی عرصہ گزرا کسی اور فرقے کے ساتھ؟ جی میں پہلے تو جو ہے میں نے وہابیوں کی نماز بھی شروع کی تھی بیچ میں، رفع الیدین کے ساتھ اچھا ہاتھ باندھنا، جیسے کہ وہ انجینئر صاحب نے بیان کرتے ہیں، کیونکہ میں انہی کا اسٹوڈنٹ تھا اور ان کو میں اچھا، بہت زیادہ سنتا تھا۔ تعارف بھی اہل اور بیت کا تقریباً انہی سے ہوا؟ ہاں انہی سے ہی ہوا ہے، انہوں نے مجھے بتایا حدیث ثقلین کا، مجھے کیا پتا، میں تو عام سا بندہ، میں نے تو بس جی دیکھنا تھا کہ میرا مطلب کہ میں کون ہوں، اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے، صحیح، اور یہ تھا کہ مجھے جاننا تھا کہ میرا فرقہ کون سا ہے۔ میری ماں جو میری ہاں، ماں ہے وہ شیعہ ہیں، ہم، وہ اور جو میرے پاپا ہیں وہ بریلوی ہیں، یعنی حق اور پہ مجھے کون ہے سارے فرقوں میں سے؟ حق پہ کون ہے جی۔ تو انجینئر صاحب کے ساتھ جو آپ رہے، مطلب کہ کتنا عرصہ ان کے اسٹوڈنٹ رہے، پھر کیا وجہ بنی کہ ان کو بھی آپ نے ترک کر دیا؟ اور حالانکہ وہ تو بڑے مشہور ہے اس معاملے میں کہ جی اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو پھر انجینئر صاحب کو چھوڑ کے شیعہ ہونے کی وجہ کیا بنی؟ جی جیسا کہ جب ہم حدیث ثقلین کو دیکھتے ہیں نا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان دو باری چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ جب اس کو دیکھتے ہیں نا تو پھر اور کی چیز رہتی نہیں ہے اس کے پیچھے۔ اور کیونکہ جو نماز کا طریقہ ہے، جو بھی ہے شرعی اور جو بھی ہم پہ جو معاملات آتے ہیں دین اور دنیا کے، وہ انہوں نے بتانے ہیں، اور کوئی دوسرا صحیح، نہیں ہمیں بتا سکتا کہ کیا کس پہ چلنا ہے کس پہ نہیں چلنا۔ اور کوئی جو شک انجینئر صاحب ہے، انجینئر صاحب نے اہل بیت کا تعارف کروایا ہے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ ہاتھ چھوڑ کے ہے، اور میں بھی ویسے طریقہ استعمال کر رہا ہوں اپنی جو ہے مستحب نمازوں میں،
نفلی عبادات میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، اور وضو کا طریقہ خاص طور پہ جو قرآن سے ثابت ہے، کیا بات ہے، قرآن سے ثابت ہے، وہی اہل بیت نے بتایا، اور یہی تو ہے اصل دین جو انہوں نے بتایا۔ اور نماز کا طریقہ، اور جو ہے مطلب کہ جیسے روزے کا ٹائمنگ، اور اہل بیت روزے کا ٹائمنگ، مطلب کہ سورج کب غروب ہوگا، کب نکلنا ہے، یعنی اہل بیت نے جو کب روزہ شریعت افطار بتائی تھی کرنا۔ وہ ویریفائی ہوتی نظر آئی آپ کو آہستہ آہستہ کہ یار یہ تو بالکل ہاں، ٹھیک ہے۔ ایسا انجینئر صاحب سے۔ اور جو صحیح، یہ یا علی مدد کا ہمارے جو یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی پہلی وکٹ یہاں پہ گر جاتی ہے، کہ ہم نے اہل بیت کو نہیں ماننا، جو ہے ہم نے یا علی مدد پہ ان کو بس اٹکا کے رکھنا ہے، کہ یہاں پہ ان کی وکٹ گر جاتی ہے جی۔ اور ہم نے آگے نہیں بڑھنا، جو یا علی مدد کا انہوں نے لگا کے لوگوں کو الجھا کے اس میں کہ ہم نے یا علی مدد پہ ان کو رکھنا ہے، جیسے بریلویوں کو رکھا ہوا انہوں نے وہ اشرفی تھانوی رسول اللہ پہ۔ ہاں، وہی جو بھی حق بیان کرے گا نا، ان کو یہ ایک چھوٹی سی بات انہوں نے پکڑ لی ہے، وہی کریں گے۔ اور جو یعنی ایک بہانہ بناتے ہیں نا کہ شیعوں سے بات امامت پر خلافت پر نہیں ہوگی، حدیث ثقلین پر نہیں ہوگی، پہلے یا علی مدد پر بات ہوگی۔ ہاں، یا علی مدد وہ چاہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑتے ہیں وہ، کیونکہ انہوں نے وہ نا انجینئرنگ دماغ کی کرنا ہے نا، بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ فضل ہمدرد صاحب نے بہت اچھا بتایا تھا کہ یہ جو آتا ہے نا ہمارے پاس، ان کی دماغ کی انجینئرنگ ہو جاتی ہے، جو انجینئر سے آتا ہے نا شرک پہ بات کرنے کے لیے، ان کے دماغ سے انجینئرنگ ہو جاتی ہے۔ اور مجھے شرک، پہلے جو بات ہے نا، میں نے اپنی ماں سے نا اتنے بحث کیا نا شرک پہ، بس شرک پہ، باقی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، شرک پہ میں نے ان سے یا علی مدد میں ان سے میں نے اتنی بات کی ہے نا، ان سے میں نے جھگڑا ہے، اتنا جھگڑا ہے نا کہ میں انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو پیشاب کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ خدا ان سے بات کر سکتا ہے، ہم تو نہیں نہ کر سکتے، ہم کون ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں، وہ بات کیا کرتے تھے کہ وہ ان کو پیشاب کرنے کی حاجت ہوتی تھی، اور وغیرہ وغیرہ، جو بھی وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے وہ، کیونکہ وہ ہمارا دین نہیں ہے۔ اور جو یا علی مدد کا ہے نا، پہلے تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور جو سے ہے نا، یہاں پہ ہی نہیں آتا، جو مدد ہے نا وہاں پہ ہی نہیں آتا، یہ سب نے یہی ترجمہ کیا ہوا ہے، آپ جو بھی دیکھ لیں، ہاں ترجمہ جو بھی دیکھ لیں، اس میں مدد چاہتے ہیں، کس بات میں مدد چاہتے ہیں یہ بھی سن لیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت میں ہم کسی سے، جو زندہ بھی ہے مردہ بھی ہے، ہم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، کوئی بھی ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، فرشتہ ہو، جنات ہو، کسی سے بھی نہیں۔ اور جو مدد ہے وہ بھی اگر شرک ہے تو ہم نہ زندہ سے مانگ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی بھی مردہ انسان سے مانگ سکتے ہیں، نہ کسی سے فرشتہ سے مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح عبادت ہم زندہ کی بھی تیری شرک ہے، عبادت، مردہ کی بھی زندہ شرک ہے۔ ہاں جی، شرک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کس بات میں چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان کا جن پہ تو نے ہاں وہی جو وہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ میرا چھوٹا سا کلپ کاٹ لیتے ہیں، یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت کو لے اس میں سے کچھ بھی مطلب نکال سکتے ہیں، یہ وہی ہے، انہوں نے چھوٹی سی آیت کو لیا ہے، اس میں سے اپنا ہی جو بھی انہیں لگا کہ یہ میں نے اخذ کرنا ہے، کہ بس یہی نکال کے ان کو تھوپنا ہے کہ میں نے اہل بیت کو نہیں ماننا، بس ان کے حق بیان کرنا ہے اور ان کی راہ پہ نہیں چلنا، ٹھیک ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کس پہ مدد چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور سیدھی راہ دکھا ان کی جن پہ تو نے انعامات کیے، ٹھیک ہے؟ میں اتنا نہیں ہوں کہ وہ جو قرآن حفظ کیا ہوتا ہے، میں نے بس سمجھا، کیونکہ میں نے وہ پورا الحمدللہ شریف جس نے پڑھنا ہے نا اس کو سمجھ لگنا، جس نے انجینئر صاحب سے اتنی سی آیت لے کر بس وہ کوٹ کرنی ہے نا بار بار، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کو نہیں سمجھ آ سکتی۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کس بات میں مدد چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اور سیدھا رستہ دکھا ان کے جن پہ تو نے انعامات دیے، انعام کیے، ان کے نہیں جن پہ تو نے غضب کیا اور جو گمراہ ہیں۔ یہی ہے حدیث ثقلین، اصل یہی ہے حدیث ثقلین، کہ جو جی ہم
اہل بیت اور قرآن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. جو ان کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا بس. گمراہ ہو جائے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ہاں جی کیا بات ہے نجف بھائی، جی. کیا پوائنٹ سمجھایا یار آپ یہ جو ہے نا یہ بات قسم سے یہی بات ہے جو کسی نے سمجھی نہیں ہے. کوئی یہ جانتے ہی نہیں ہے. میں نے بہت سارے کلپ دیکھے ہیں یا علی مدد پہ, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. جب میں نے قرآن مجید کو دیکھا اور اس میں یہ پوری آیت ہے, یہ پوری آیت ہے, یہ ہے پورا اس کا. یہ پوائنٹس آپ کو خود سمجھ میں آئے. یعنی شرک جب مسلمانوں کی قرآن کی آیات پڑھ کے تکفیر کی جاتی ہے, سب سے پہلا کون سا دھچکا لگا کہ یار یہ تو ہم غلط کرتے ہیں کہ قرآن کی آیات پڑھ کے مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں, جبکہ یار یہ مدد شرک نہیں ہے, ہم تو وہ تو اللہ کا بندہ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, اس کا کانٹیکس ہی ایک الگ ہے. تو سب سے جو بہتر پوائنٹ لگا کہ یار یہ شرک نہیں ہے, وہ کون سا تھا؟ یہی والا تھا جی یہی ہے, یہ جہاں بس یہی ہے, دماغ کھل یہی گیا. ہے نا, یہی ہے. کیونکہ یہاں پہ صحیح. حدیث ثقلین آ جاتی ہے, یہاں پہ حدیث ثقلین آ اچھا بھائی. جاتی ہے. کیونکہ وہ انجینئر صاحب بس لوگوں کو بانٹنا جانتے ہیں, اپنا ایک فرقہ انہوں نے بنا لیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں جو میں بیان کرتا ہوں وہ حق ہے, دوسرے جو بیان کرتے ہیں وہ حق نہیں ہے. کہ ہاں ہم نے جیسے وہ نور بھائی 12 کہتے ہیں. اماموں کو نہیں ماننا, 12 اماموں جی, کو نہیں ماننا, حدیث خلفین کو نہیں ماننا, ٹھیک ہے, جو خلیفتین والی 12 حدیث. جی خلفاء والی حدیث ہے جی, اس کو نہیں جی ماننا. اور میں نے ان کی نا ابھی تھوڑے دنوں پہلے ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ بیان کر رہے تھے کہ چھ خلفاء کی ہمارے پاس جو سند ہے, ٹھیک ہے, ان میں حضرت ابوبکر, حضرت ہاں عمر, حضرت عثمان, مولا علی, مولا حسن, اور ایک عمر کر کے مجھے نہیں عمر بن عبد ان کا العزیز. نام آتا پورا. ہاں عمر جی بن عبد جی, العزیز. وہی جی ان کے آگے وہ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے نہیں ان کا پتا, وہ جو بھی انہوں نے بیان کیا میں آپ کو وہ تفصیل نہیں جی 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 بتا سکتا, لیکن انہوں نے 6 کا بیان نہیں کیا. جی اور جو سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا نا, وہ یہی جی تھا جی کہ انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ جو نماز میں ہے نا, نماز میں جو طریقہ ہے وہ شیعوں والا ٹھیک ہے. کیونکہ ہاتھ چھوڑنا, ایک صحابی نے انہوں نے کہا تھا کہ میں 10 صحابہ کی موجودگی میں کہ میں قسم جی کھاتا ہوں کہ نبی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. نجف بھائی کہ ایک طرف سے تو کہتے ہیں کہ جی کیا نام ہے, رفع یدین کرنا ہے. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے اور رفع یدین کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں نہیں رفع یدین کرنا ہی کرنا ہے, اور ہاتھ باندھنے اور کھولنے کا معاملہ جب آتا ہے کہتے ہیں دونوں طریقے صحیح. جی یہی بات ہے نا کہ رسول اللہ ہمیں بس ایک طریقہ بتا کے گئے ہیں. وہ انہوں نے تو نہیں نا چاہے, وہ تو نہیں نا چاہتے کہ مسلمانوں میں فرقہ آئے اور مسلمان بے ایک شک. دوسرے سے جھگڑے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ بیان کر کے گئے ہیں, اور وہ ہمیں کہاں سے سیکھنا ہے؟ وہ ہمیں صرف حدیث اہل ثقلین بیت سے. ہی بتا سکتے ہیں. حدیث ثقلین, جب حدیث ثقلین پہ ہم آئیں گے نا تو ہمارا تب ہی بنے گا ایک مسلمان گروہ, اصل بے مسلم شک. ہم تب بنیں گے. غلط نہیں ہوگا کہ 12 خلفاء کوئی 10 دفعہ بھی پیدا ہو جائے نا تو پورے نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ حدیث ثقلین کو نہ مانے اور حدیث خلیفتین کو نہ مانے, کیونکہ یہ جی 12 خلفاء تو سارے اہل بیت میں سے. جی وہی ہے نا, وہ جو حدیث میں بھی ہے کہ یہ قریش میں سے, سارے قریش میں سے 12 خلیفہ ہونے چاہیے, تب ان کی ہاں, لسٹ پوری ہوتی ہے. تو اور یہ اہل بیت میں لسٹ سے بھی ہونے 6 چاہیے کی جو بیان حدیث کرتے ہیں نا, جو خلیفتین کی روح 6 میں. کی بیان کرتے ہیں, جی 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 جی, یہ جو 6 کا قریش کا بیان کرتے ہیں نا, یہ بھی قریش میں سے نہیں ہے. مطلب کہ جو 6 اپنے خلفاء بیان کرتے ہیں نا, یہ بھی اختلاف ہے اس قریش بات. میں سے. ہاں, اس بات پہ بھی اختلاف ہے. جی اور جی, اور اگر قریش میں سے ہوں بھی صحیح تو اگلی بات یہ آتی ہے کہ ان کا اہل بیت میں سے بھی ہونا ثابت کرنا پڑے گا, کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ میرے 2 خلیفہ ہیں, ایک قرآن ہے دوسری اہل بیت. تو اب جو نبی کا خلیفہ بنے گا اس کا پہلا کرائٹیریا تو یہ ہے کہ وہ قریشی ہو, اور دوسرا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ جو ہے اہل بیت میں سے ہو. تو باہر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. چھوٹی سی میری بات ہے, جی جو جی. اہل بیت آپ نے بات کیا, جو اہل بیت والی, وہ انجینئر صاحب نے اپنے منہ سے پہلے یہ بیان کیا تھا کہ اہل بیت جو ہے نا, وہ ان میں ابھی میں تھوڑے دن پہلے ان کی لائف سٹریم میں گیا تھا, وہاں پہ انہوں نے اچھا. بیان کیا کہ حضرت عائشہ جو ہے نا وہ بھی اہل بیت میں سے ہی ہیں. کسی نے جی ان سے پوچھا کہ وہ حضرت عائشہ کی مناقبات بیان کریں, مطلب کہ ان کی تھوڑی تعریف بیان کریں, وہ تھوڑا جی. سا بیان ہمیں کر دیں. تو انہوں نے بتایا کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا. جو قرآن مجید میں ان کی طہارت بیان ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک, وہ پہلے یہیں پہ ڈنڈی مارتے ہیں نا, وہ یہیں پہ ڈنڈی مارتے ہیں اہل بیت کو, جو حق بیان کرنے میں نا وہ یہیں پہ ڈنڈی مار جاتے ہیں. اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ صرف اہل بیت سے مراد ان کا گھرانہ ہے, پورا گھرانہ, ان کی بیویاں ان میں آتی ہیں. بلکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ ایسا بالکل نہیں ہے. انہیں کی ویڈیو میں انہوں نے بیان بھی کیا, یہ بھی بیان کیا کہ وہ جی جی. اہل بیت میں مولا علی, حسن, حسین اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں, ٹھیک ہے.
جب یہاں پہ وہ لوگوں کو دوغلیہ پولیسی بیان کریں گے، لوگوں کو دو رائے اپنا بیان کریں گے، تو لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوگی کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے. ٹھیک ہے، لوگ بس نا انجینئر صاحب کو نا ان کی راہ پہ چلتے ہیں، ان کو بس جو بھی انہوں نے بیان کر دیا نا وہ حق ہے، بس شخصیت پرستی سمجھتے نہیں ہیں. ہاں، پرستی کرتے ہیں. میں نے بالکل بھی ان کی پرستش نہیں کی. میں نے ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلا، نماز بھی ان کے طریقے سے پڑھی. ٹھیک ہے، نماز بھی قسم سے میں نے پڑھی. میں نے شرک پہ اپنی ماں سے لڑ پڑا. کیوں لڑ پڑا؟ انجینئر صاحب نے بتایا. اور جب میں نے یہ جو آپ کو بتائیے نا یہ تلاوت کی، تو قسم سے آپ بھی یہ تلاوت کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ شرک ہے اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ کا نعبد و ایا کا نستعین جب بھی بیان کریں گے نا، آپ یہ قسم سے بیان کریں ان کی بولتی نہ بند ہوئی تو پھر کیا. اور جو نماز کا طریقہ ہے نا، جو نماز کا طریقہ وہ ہمیں اہل بیت بتائیں گے. جو ہمیں ہمارے رہنے کا طریقہ ہے وہ، کیونکہ وہ ایک ترتیب بنتی ہے. اللہ، حضرت جبریل، حضرت محمد، مولا علی، حسن و حسین، فاطمہ، ایسے ترتیب بنتی ہے 12 خلفاء کی. کیا بات ہے. تو باقی ایک میسج انجینئر صاحب کے لیے آپ ضرور دیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کی ویڈیو دیکھیں اور جو دیکھتے بھی ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں کہ یار وہ حدیث ثقلین انہی کے ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابیں، حدیث خلیفتین کہہ لیں، حدیث ثقلین کہہ رہے ہیں، یہ پتہ ہے اس کا انکار کرتے ہیں نا، نہیں مانتے. حدیث خلیفتین کو 10 سے زیادہ محدثین نے صحیح کہا، کسی نے اس کو ضعیف نہیں کہا، اور اصول حدیث پر بھی وہ روایت بالکل صحیح ہے. لیکن ایک بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا منہج قرآن و حدیث ہے، لیکن جب انجینئر صاحب کے مطلب کے خلاف حدیث آتی ہے، یا یوں کہوں کہ انجینئر صاحب جن کو اپنے لیے حجت مانتے ہیں ان کے خلاف حدیث آتی ہے تو حدیث کا ہی انکار کر دیتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ سے بائیکاٹ کر دیتے ہیں. تو حدیث ثقلین کے حوالے سے ایک پوزیٹو میسج دے دیں انجینئر صاحب کو، اگر وہ آپ کی بات سن رہے ہیں، کہ انجینئر صاحب آخر مشکل کیا آپ کے لیے کہ آپ حدیث ثقلین کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ جی، انہوں نے یہ بھی بیان کر دیا تھا کہ جب ختم نبوت کی بات آئے گی تو خلیفہ بھی کوئی شے نہیں. ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے کی ہے. جی، کیونکہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. جب وہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں نا تو وہ پھر وہ کچھ نہیں دیکھتے کہ آگے نبی ہے، آگے ان کی آل ہے، ٹھیک ہے، آگے ان کے ماننے والے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. ہاں، نبی پاک کی حدیث ہے جو ہے نا، جب یہ مان لیں گے نا تو ان کو نا وہ چھوڑنا پڑے گا اپنا جو پورا انہوں نے سیکھا ہے نا، جو انہوں نے درس سیکھا ہے، جو انہوں نے حدیث پڑھی ہے، وہ سارا کچھ ان کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ وہ سارا ایک طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے، جو اہل بیت ہے نا وہ ادھر رہ جائے گا، جو ان کا پڑھا ہوا ہے ادھر چلا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ ختم ہو جائے گا. ان کو دوبارہ کتابیں چینج کرنی پڑ جائیں گی اور ان کو سیکھنا پڑے گا دوبارہ سے دوبارہ. ٹھیک ہے، سٹارٹنگ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے یہ ہوا ہے ابھی مجھے سب کچھ سیکھنا پڑے گا. مجھے سب وہ باتیں جاننی پڑے گی حلال و حرام کے بارے میں، جو بھی ہے نماز کا طریقہ، وہ سارا کچھ سیکھنا پڑے گا. وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ اہل بیت سے ملے گا. یہی بات ہے کہ وہ سیکھنا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ مجھے نہ ہی کرنا پڑے. تو وہ ہم صبح فجر کی نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یار ہوئی نا، مطلب کہ فجر کی اذان ہوئی نا، صبح فجر کی اذان نہ ہوئے نا، میں بس لیٹا رہوں، بس میں لیٹا رہوں کہ مجھے یہ ماننا نہ پڑے. وہ یہی بات ہے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے. وہ حدیث ثقلین کو مانیں گے، وہ جب مانیں گے تو پھر ان کو وہ سارے نظریات جو انہوں نے سیکھے ہیں وہ فجر میں اٹھنا پڑے گا. جی، قسم سے جب وہ اٹھ جائیں گے فجر میں، تو قسم سے ان کی زندگی میں اتنا نور ہوگا، قسم سے وہ جتنی عزت انہوں نے آج کمائی ہے نا، اس سے بھی ڈبل کمائیں گے. یہاں پہ دنیا داری کوئی بات نہیں. دنیا میں جو بھی ہوئے، کوئی لعنت بھی بھیجے نا ہم پہ، تو وہ قبول کر لینی چاہیے، کیونکہ آخرت ہماری اچھی ہو جائے. نجف بھائی بڑی گہری باتیں کرتے ہیں. کیا بات ہے. اور دنیا تیل لینے جائے، آخرت تو بنتی ہے نا. کیا بات کہ نبی، میں تو آپ کی گارنٹی پہ حدیث ثقلین پر کھڑا ہو گیا تھا. یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، میرے بعد کبھی ذلیل نہیں ہوگے. میں تو آپ کی گارنٹی پہ کھڑا ہو گیا تھا. نجف بھائی، ہمارے اعمال اس قابل ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، رسول اللہ کے پاس پیش کریں؟ ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں. یہ تو نبی کی وصیت ہے جو ہمیں بچائے گی کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلواتا ہوں. بہرحال ایک آخری سوال اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. مین جو چیز تھی کہ جس نے آپ کا دماغ ایک دم سے، یعنی جس دن آپ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں یار، اہل بیت کا رستہ ہی حق کا رستہ ہے، حدیث ثقلین ہی حق کا رستہ ہے، مکتب اہل بیت ہی حق کا مکتب ہے، وہ مین پوائنٹ کون سا تھا جس کے بعد آپ نے فیصلہ کر لیا اسی ٹائم کہ نہیں یار اب ریورٹ نہیں ہونا؟ مختصر سر. جی،
جی میں نے آج تک اپنی جو محلے کی امام بارگاہ ہے وہاں پہ جا کر مجلس تک نہیں سنی، حالانکہ میں اپنے ہوں گاؤں جا کر مجلس سنا کرتا تھا، ٹھیک ہے، ہوں اور جب مجھے اہل بیت کا دل میں خوف آیا کہ نہیں بھائی، اگر میں ان کو سننا چاہتا ہوں، مطلب کہ ان کی ماننا چاہتا ہوں، تو مجھے یہ کرنا پڑے گا اور مجھے نماز ان کے طریقے پہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مطلب کہ مجھے ہاتھ چھوڑ کے، پہلے مجھے یہ تھا کہ میں نے ہاتھ چھوڑنے ہیں، میں نے ہاتھ نہیں ہوں باندھنے، مجھے ہاتھ بس چھوڑنے ہیں، کیونکہ اگر میں ہاتھ باندھتا تھا نا نماز پڑھتا تھا تو مجھے اندر سے خوف آتا تھا کہ یار یہ میں کیا غلط کر رہا ہوں، اور مجھے ہوں جانا چاہیے نماز پڑھنے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے، اگر میں یہاں پہ ہوں پڑھوں گا تو کوئی نہ کوئی مجھ سے سوال کرے گا کہ یہ تو کیوں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہوں اور وہاں سے مجھے دل میں خوف آیا، اور صبح میں چلا گیا اپنے کسی دوست سے بات کر کے کہ مجھے نا امام بارگاہ لے جاؤ، مجھے وضو نہیں آتا اور ہوں مجھے تھوڑی سی نماز سکھا دو، اور میں نا رات کو عشاء کے وقت نا میں ڈیلی روٹین کے ساتھ نا وہ عشاء کی نماز شیعوں والی نماز پڑھتا تھا، تو ٹھیک ہے وہ میری آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی ٹریننگ ہوتی گئی عشاء کی نماز سے پڑھتے پڑھتے، تو وہ جی جو جب مجھے وہ پڑھنے گیا تو پھر مجھے دل سے سکون آیا کہ نہیں بھائی آج میں نے بہت زیادہ اچھی نماز پڑھی ہے، تو صحیح وہاں سے میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ ابھی میں نے نا شیعہ کی نماز ٹھیک ہے پڑھنی ہے، اور جو وضو کا طریقہ ہوں ہے نا، وضو کا طریقہ جب ہم سٹارٹنگ جو ہے نا نماز تو بہت دور کی بات ہے، جب سٹارٹنگ ہے ہاں وضو جب ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ وضو جو ہے اپنے سر کا مسا کرو اور پاؤں کا مسا مسا کرو کرو، جب یہاں پہ آتا ہے مسا نا کرو تو پھر ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ نہیں، ہماری شروع سے ہی نماز جو ہے نا پہلی وہ باطل ہے، سٹارٹنگ جب پوائنٹ وضو ہی سے نہیں ہمارا تو نماز کیا؟ باطل، ہاں جی بالکل، بہترین ٹھیک، بہت شکریہ نجف بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بس ایک آخر میں نوجوانوں کو میسج دے دیں جو شخصیت پرستی میں گھرے ہوئے ہیں، فرقہ پرستی میں گھرے ہوئے ہیں، اہل بیت سے دور ہیں، حدیث ثقلین سے دور ہیں، کیا میسج دینا چاہیں گے ان دوستوں کو کہ تحقیق کتنی ضروری ہے؟ جی تحقیق بہت زیادہ ضروری ہے، جب میں سٹارٹنگ کی تھی نا میں نے تو جی جی میں نے یہ کوشش کی تھی کہ میں کسی کو نہ مانوں، مطلب کہ جیسے میں نے کیا بھی انجینئر صاحب کو سنا، ہوں اور ان کو اس لیے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں مسلم ہوں، ٹھیک ہے، میں نے بس کتابوں کو ماننا ہے، میرا بھی یہی نظریہ تھا، میں نے سب کو سنا، جب میں نے سٹارٹنگ کی تھی تب میری ایج تقریباً 17 16 سال ہوگی، ٹھیک ہے، تب میں اچھا نے صحیح پہلے وہابی کو، شیعہ کو، سنی کو، سب کو سنا، میرے ہوں دل کو سکون نہیں آیا، پھر آہستہ آہستہ میں انجینئر صاحب کے قریب ہوتا گیا، تو پھر مجھے پتا چلا جی کہ یہ حق ہے، ٹھیک ہے، تب مجھے لگا کہ یہ حق ہے، ٹھیک ہے، صحیح تو پھر آہستہ 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 میں نے ان کو نہیں یہ کیا کہ میں نے ان کو بس خدا مان لینا کہ جو انہوں نے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، میں ان کے ماشاء پیروکار اللہ بن جانا ہے، ٹھیک ہے، ان کا ہوں پیروکار بن جانا ہے، تو میں نے وہاں سے سٹارٹنگ لی، تو جب مجھے حق آہستہ آہستہ میرے دماغ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے نا یار، جب انسان کچھ بھی جی کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا کہ میں نے حق کی تلاش ہی کرنی ہے، تو پھر انسان کو وہ جی حق مل ہی جاتا ہے، تو میں نے وہ انجینئر صاحب کی حدیث ثقلین ہے جو وہ اس پہ عمل جی کیا، اور اس کو نا اپنا ایک وسیلہ بنا لیا کہ یہ میرا وسیلہ ہے، اس کو میں اگر سمجھ گیا نا تو میری آخرت سنور جائے گی، تو میں ان کو یہی بولنا چاہوں گا حدیث ثقلین پر زیادہ سے زیادہ غور کریں، اور جو وضو کا طریقہ ہے اور کیا اور بات نماز کا طریقہ، جب اس پہ غور کریں گے نا تو نماز کی طرف آئیں گے، اور جب نماز کی طرف آئیں گے تو اہل بیت کی طرف آئیں گے، بس میرا یہی ان کیا کو بات بہترین ہو گیا، بہترین پیغام ہو گیا نجف بھائی، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، ہمارے بڑے محترم بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ میں نے جب ان سے ہے۔ وقت مانگا تو انہوں نے پہلے مجھے انکار کیا کہ میرے لیے مشکل ہے، یا میں صحیح بول نہیں پاؤں گا، یا میں صحیح طریقے سے اس چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا، کبھی کیمرہ فیس نہیں کیا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کی مجبوری ہے۔ لیکن بعد میں پھر نجف بھائی نے مجھے خود میسج کیا کہ میسم بھائی، اگر میری وجہ سے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں، لوگ اہل بیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لوگ تحقیق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو میرے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں میں آ کر بیان کروں گا۔ اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنی گہری باتیں کی ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر سے یا علی مدد کا مسئلہ حل کر دیا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ آپ جو کہہ رہے ہیں یا کا نابود و یا کا نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کس چیز میں مدد مانگتے ہیں؟ کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، ان لوگوں کے رستے پر چلا دے جن پر تو نے انعام کیا، حدیث ثقلین، اور ان لوگوں سے رستے سے دور رکھ کہ جن پر تو غضبناک ہوا۔ اب غضبناک کون ہوئے، خود تلاش کریں، وہ غضبناک کس کے لیے ہوئے؟ کہ نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو، بس اتنا کہوں گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے،
انسان غور و فکر کرے تو حق کی تلاش کر سکتا ہے. قیامت والے دن خواہش کرنے والے خواہش کریں گے کاش ہم نے غور کیا ہوتا، کاش ہم نے فکر کیا ہوتا، کاش ہم نے تدبر کیا ہوتا. بہرحال اگر آپ بھی اپنی لائف سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اپنا پسندیدہ دین خدا کے لیے چھوڑنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. پسندیدہ دین خدا کے لیے چھوڑ دینے سے کوئی دو سینگ نہیں نکل آتے. انسان انسان ہی رہتا ہے، بلکہ رسول اللہ کی آخری وصیت پر آ جاتا ہے. نجف بھائی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا اور بڑے ہی مختصر اور بہترین انداز میں آپ نے جو ہے پازیٹیو میسج کنوے کیا. مجھے امید کرتا ہوں کہ جو لوگ ان چیزوں کو دیکھیں گے یقیناً وہ تحقیق کی طرف آئیں گے. جزاک اللہ. بہت شکریہ نجف بھائی، اور تمام دیکھنے والوں جی کو بھائی. السلام علیکم.